تسلیم الہی زلفی کا ایک مشہور مصرع ہے، میں مسائل کی بات کرتا ہوں، مجھ سے یہ تجزیے نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے وطن عزیز میں سقراط بھی ہیں، بقراط بھی ہیں، ماشاءاللہ شیکسپیئروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میری حیثیت ایک عام آدمی اور ایک عام ٹچے پاکستانی شہری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی موضوع ہے کہ کس کی شادی ہو رہی ہے، کون نہیں جا سکتا، کتنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی روز شادی ہوتی ہے؟ ہمارا میڈیا کسی عام آدمی کی شہری کی شادی کو کور کر سکتا ہے؟ یا یہ کوئی موضوع ہے کہ ہماری محترم فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو پنجاب اسمبلی کے گیٹ پہ روک دیا گیا؟ کیا یہ موضوعات رہ گئے ہیں ملک میں؟ 3-4 دن لگے رہتے ہیں تجزیے۔ بے شک ظاہر ہے ہمارے پاس شادی بیاہ، سالگرہ، عید، بقرعید، اس کے علاوہ ہمارے پاس سیلیبریشنز کے لیے ہے کیا؟ جشن آزادی آج ہے 14 اگست، کتنے لوگ پاکستان سے چلے گئے، ایک واقعہ ہو گیا، 50 سال ہو گئے اس کو، ایک ہی رونا تاریخ، دیوار برلن بنی بھی اور پھر گری بھی۔ قوموں کی تاریخ کوئی 70-75 سالوں میں نہیں بنتی، 300 سال لگتے ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہو گیا، نئی نسل کو نہیں معلوم، سبق بھی سیکھ لیا قوم نے، ایٹم بم بھی بنا لیا۔ ہر پاکستان کے فوجی جوان اور پاکستان کے عام آدمی نے لاگ بک میں وطن عزیز کی تاریخ میں ایک ادھار لکھ لیا، چاہے وہ میری آپ کی زندگی میں چکے نہ چکے، لیکن دس از مائی کنوکشن۔ جو ہمارا ملک یعنی ٹوٹا، وہ ایک ادھار ہے قوم پہ۔ انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ حساب اس نسل میں نہ صحیح، اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، اس ادھار کو چکنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہمارا جو ازلی دشمن ہے اس کو یہ سبق سکھانا ہے۔ میں تو کسی عالمی سازش کو بھی نہیں مانتا، ہمیں اپنا گھر دیکھنا ہے۔ کس کی شادی ہو رہی ہے لندن میں، کیا پیراسیٹامول ایجاد کی اس نے، ڈسپرین ایجاد کی، کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن یہ قوم تو 3-4 بار ڈسی جا چکی ہے آلریڈی، اور عام آدمی کے حالات جوں کے تو ہیں۔ آج میں آپ سے کھل کے بات کروں گا، جو میرے دل کے جو پھپولے ہیں یہ میں نکالوں گا۔ ہر عام آدمی کی یہی سوچ ہے۔ ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، آزادی کی قدر ان سے پوچھیں جو غلام ہیں، 10 نام میں لے سکتا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ کشمیر کے عوام 75 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کو آزادی کی قدر معلوم ہے۔ میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ عام آدمی کا تو یہ جذبہ ہے پاکستان زندہ آباد، لیکن عام آدمی کو ابھی تک پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگانے کے ثمرات نہیں ملے۔ جس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اس قوم کی فراخ دلی دیکھیں کہ اس پاکستان کے کھپے کے نعرے پہ اس بندے کو اس قوم نے صدارت پاکستان کے منصب پہ پہنچا دیا۔ پوری قیمت ادا کی ہے قوم نے۔ جان کس کی جا رہی ہے؟ روز کبھی وزیرستان میں، کبھی بلوچستان میں، کہیں ہمارے فوجی جوانوں کے گھر والے اس کے درد کا اندازہ لگائیں جب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ دیکھے گا کہ کس کے ویزے کی ایکسٹینشن ریجیکٹ ہو گئی اور کس کی شادی ہو رہی ہے لندن میں۔ اور بڑے ہمارے بقراط لگے ہوئے 3-4 دن سے اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ کون کیوں سازش کرے گا جب تک آپ کا اپنا گھر اندر سے مضبوط نہ ہو؟ حسد کی آگ جہنم کی آگ سے بدتر ہے۔ میرے گھر میں الحمدللہ بچپن میرا اس طرح گزرا کہ جوش ملی آبادی صاحب بھی آتے تھے، فیض احمد فیض صاحب بھی آتے تھے، علامہ رشید ترابی، علامہ نصیر اجتہادی، مولانا احتشام الحق تھانوی، مجید نظامی صاحب مرحوم بھی آئے میرے والد صاحب کے گھر میں۔ دیکھیں ایک بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کی ضامن انشاءاللہ پاکستان نے قائم دائم رہنا ہے۔ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اب صرف 2 ادارے، یعنی ہماری پاکستان کی مسلح افواج
جان انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جان سے بڑھ کے آدمی کیا قربانی دے سکتا ہے؟ یہ جاگیردار وڈیرے تھوڑی جا کے محاذوں پہ ان کے پاس جو اسلحہ یہ تو شادی بیاہ پہ یا زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے یا اپنے ہاریوں پہ ظلم کرنے کے لیے، یہ کبھی محاذ پہ جا کے اپنی جان نہیں دیں گے. جان آپ کا ایک فوجی دیتا ہے. اردو زبان کا ایک لفظ ہے، میں معذرت کے ساتھ کمینے کی ڈیفینیشن ان سے پوچھی کہ یوسفی صاحب اردو زبان کا ایک لفظ ہے، منفی ہے، یعنی کمینے کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کمینے کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیلئر ہمیشہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ارے تم اپنے کرتوت تو دیکھو، گولڈ پلیٹڈ تمہارے گھروں میں محلوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تمہارا سیکیورٹی فری، تمہارے سارے سفر فری، ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز، کیا قانون سازی ہو رہی ہے. عام آدمی کے مسائل، کسی کی زمین پہ قبضہ ہو جائے، یہاں تو زمین پہ قبضے کی بات چھوڑیں، کسی کی زمین پہ پیر رکھنا ناممکن ہے. بانیان پاکستان نے تو آپ کو ملک بنا کے دے دیا، آگے آپ کو 3-3 4-4 باریاں ملی، آپ نے اس ملک کا حشر نشر کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی عالمی سازش، جب آپ کا گھر اندر سے مضبوط نہیں ہے، جو آپ کی سلامتی اور بقا کے ضامن ہیں. اب جو افواج پاکستان میں، انہیں 50 سال ہو گئے بنگلہ دیش بنے ہوئے، انہیں تو نہیں معلوم نا، وہ تو اپنی جانیں دے رہے ہیں. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، تاریخ جانے مشیت ایزدی تھی یا تاریخ کا ایک باب، دیٹ از گراؤنڈ ریئل. آگے چلیں، آگے اپنے ملک کو تعمیر کریں. شاعر مر گئے ملی نغمے لکھ لکھ کے، ایک سے بڑھ کے ایک، استاد امانت علی سے لے کے نصرت فتح علی خان تک، محمد ابراہیم سے لے کے اور میڈم نور جہاں تک. آپ انتہائی اچھے ہیں، مان لیتے ہیں آپ سب بہت اچھے ہیں، کسی نے کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی دولت سے نوازا، اس وطن عزیز نے آپ کو اتنی دولت سے نوازا. آئی پی پیز، گردشی قرضے، ارے آپ کو عام آدمی کے دکھ درد میں آپ روز ٹی وی چینلوں پہ مرے جاتے ہیں. اپنے لیے رکھ لیں، اپنی اگلی اولاد کے لیے رکھ لیں، باقی جو اسلام اجازت نہیں دیتا دولت کے ارتکاز کی. اور الحمدللہ آپ سب مسلمان ہیں. ایک انسان کی زندگی 70-80 سال کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا آپ نے زندہ رہنا ہے؟ قبر میں یہ گولڈ پلیٹڈ نلوں کی ٹوٹیاں اور یہ لیوش اور لگژری برانڈڈ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی. آپ کو اگر عام آدمی کے دکھ کا اندازہ کرنا ہے، جائیں کسی پسماندہ علاقے میں، بچے بخار میں پھک رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، بجلی آ نہیں رہی، پانی ہے نہیں گھر میں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو جا کے دکھا سکیں. اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے وہ، اب اس میں سے کتنے بے شمار ہیں جو مر جاتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ میڈیا چینلز، اللہ تعالیٰ مشرف صاحب انہی کو گالیاں یہ میڈیا چینل دیتا ہے جس نے آزادی دی. یوم آزادی پہ میرا ایک ہی پیغام ہے، دیکھیں اس بات کو مان لیں، دفاع وطن کے لیے پاکستان کی مسلح افواج واحد ادارہ ہے جو ملک کی سلامتی اور بقا کا ضامن ہے. دوسری، مجھے اگر امید بنتی ہے تو ہماری محترم عدلیہ سے بنتی ہے کہ ان کے فیصلے ایسے آئیں کہ جس سے واقعی ملک کے مسائل حل ہوں. بہت ہو گیا، دل بھر گئے، وہی چہرے ان کے خاندان، وہی نسلیں، ایک موضوع. میڈیا نے بھی سیاست کو ایونٹ ڈریون بنا دیا، ٹرک کی بتی بنا دیا. آج ایک موضوع آ گیا، اگلے دن پھر کوئی دوسرا موضوع، پھر تیسرا، لگے پڑے ہیں. ارے شہداء کتنی قربانیوں کے بعد یہ آزادی، خدا را اس آزادی کی حفاظت کریں، اپنے ملک کو بنائیں. 2 ادارے ایسے ہیں ملک میں جس کی وجہ سے آپ رات کو آرام سے سوتے ہیں، ان کے جوان روز شہادتیں دے رہے ہیں. کیا گزرتی ہوگی ان کے گھر والوں پہ؟ ووٹ کو عزت دو، مانگی منی ٹریل دی جا رہی ہے، سوال گندم جواب چنا، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو بھی عزت مل جائے گی. عام آدمی کی فلاح،
اور ملک کی خوشحالی یہ زندہ قوموں کی واحد کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس جشن آزادی پہ کہ کاش میری ارض پاک پر اترے کوئی ایسا ایماندار اور کوئی ایسا درد دل رکھنے والا۔ انشاءاللہ کبھی تو ہوگا ایسا، ہم نہ دیکھ سکیں، ہمارے بچے دیکھ سکیں۔ خدا را اپنے ملک کے چپے چپے سے محبت کریں۔ مجھ ناچیز نے بھی ایک نغمہ لکھا وطن عزیز کے لیے، میری بیٹے نے اس کو کمپوز کیا، میری بچی نے اس کو گایا، عمران ساجن نے بلا معاوضہ وہ، یعنی عام آدمی میں وہ جذبہ ہے وطن کے لیے۔ یہ نہیں کہ 15 اگست کے بعد آپ اگلے سال کا انتظار کریں 23 مارچ کا یا 14 اگست کو۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ہر بندہ اپنے لیول پہ کسی کا برا نہ چاہے، کسی سے حسد نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ دین کی بنیادی تعلیم بھی یہی ہے۔ حسن نثار 28 سال سے وہ بھی اب مایوس ہو گیا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے خدا نہ خواستہ اگر یہی حالات جو ان سیاستدانوں نے 3 4 باری میں 2/3 اکثریت ملی کیوں نہیں صحیح کر دیا آج؟ یعنی آپ کا مطالبہ یہ کہ اگر اقتدار مل جائے گا تو ہم یہ، اس سے پہلے جو آپ کو ملا موقع آپ نے کیوں نہیں صحیح کر دیا؟ جتنا مایوس عام آدمی کو کر دیا ہے، مجھے تو یہ خوف آتا ہے کہ اگر امریکہ، یورپ، انگلینڈ وغیرہ نے امیگریشن عام کر دی تو خدا نہ خواستہ یعنی آدھا ملک ہی خالی ہو جائے گا۔ کیا اس لیے بانیان پاکستان نے قربانیاں دی؟ ہمارے مسلح افواج کے شہداء سرحدوں پہ جانے دے رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے۔ خدا را یہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے درد دل سے اپیل کرتا ہوں اپنے ملک سے محبت کریں، ان 2 اداروں کو بخش دیں۔ پاکستان کی مسلح افواج، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں ان میں سے، لیکن یہ کہ ہماری معزز عدلیہ بھی انشاءاللہ چینج آئے گی۔ موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے، فیصلہ 2 سال بعد کر دیجیے گا۔ اگر آپ کی توقعات پوری ہوتی ہیں تو آپ اگلے 5 سال کے لیے منتخب کر لیجیے گا، ورنہ اٹھا کے پھینک دیجیے گا۔ میرے لیے پاکستان فرسٹ ہے۔ مسلح افواج کی وجہ سے، یہ کی قربانیوں، شہداء کی قربانیوں سے اور عام آدمی کی قربانیوں سے ملک قائم ہے۔ آپ بس اب کمر کس لیجیے، اور کل سے، یہ نہیں کہ آج تو جھنڈے لہرا دیے اور جشن آزادی بھرپور طریقے سے منا لیا، اپنی مدد آپ کے تحت اس ملک کی تعمیر ہوگی۔ ہر گلی محلے لیول پہ ہر پاکستانی شہری یہ کمر باندھ لے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہم تبدیلی دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد۔